حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمتullah تعالی علیہ اور مردوں کے کوچوان کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ نسبت پیر فرید دے نال ہے میری، اے ہو سوچاں سوچ وچار دیاں، مینوں دوزخ دی اگ کی ساڑنا ہے، منگتی گنج شکر سرکار دیاں، جنہ چر نے ساواں وچ سا میرے، میں فرید فرید پکار دیاں۔ حضرت فریدالدین مسعود گنج شکر رحمتullah تعالی علیہ، جن کو عوام و خاص بابا فرید گنج شکر کے نام سے یاد کرتے ہیں، بلا مبالغہ آپ ایک صاحب کشف و کرامت ولی کامل ہیں۔ خطہ پنجاب میں شمع ہدایت کی روشنی آپ کی بدولت تیزی سے پھیلی۔ آپ نے دین متین کی تبلیغ کو تمام زندگی اپنا شعار بنائے رکھا اور اپنی زندگی میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ کیا۔ طلب علم کے سلسلہ میں آپ نے حد درجہ سفر اختیار کیے اور اولیاء اعظام کو ملنے کے لیے اکثر دور دراز کے علاقوں کا سفر اختیار کیا۔ بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمتullah تعالی علیہ جب جنگلوں اور پہاڑوں میں ریاضت کر رہے تھے تو ایک دن ان کو بہت پیاس محسوس ہوئی۔ ایک کنویں کے پاس پہنچے، لیکن وہاں ڈول اور رسی نہ تھی۔ نا امید ہو کر کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں دو جنگلی ہرن کنویں کے پاس آئے۔ کنویں کا پانی ابل کر کناروں تک آ گیا۔ دونوں ہرنوں نے پیاس بجھائی۔ بابا صاحب بھی پانی پینا چاہتے تھے کہ پانی دوبارہ گہرائی میں چلا گیا۔ بابا صاحب رحمتullah تعالی علیہ حیران آسمان کی جانب منہ کر کے کہنے لگے، الہی، ہرنوں کو تو نے پانی پلا دیا اور اپنے بندے کو کیوں محروم رکھا؟ آواز آئی، تم نے ڈول اور رسی پر اعتبار کیا، اس کا سہارا، اس کا آسرا مانگا، اور ان جانوروں نے مجھ پر بھروسہ کیا، اس لیے تم محروم رہے اور دونوں ہرن سیراب ہوئے۔ یہ سن کر بابا صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور نفس کشی کے لیے 40 روز تک کا چلہ معکوس کیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فروٹ مرچنٹ محمد منیر، جو کہ منڈی ہیرا سنگھ کا رہائشی تھا، وہ فروٹ کے لیے ضلع بہاولپور جایا کرتا تھا۔ اس زمانہ میں لاہور سماسٹا ریلوے لائن پر ڈاؤن گاڑیاں رات کو پاکپتن شریف تقریباً 11 بجے اور 1 بجے سپر اور پیسنجر کے نام سے بالترتیب چلا کرتی تھی۔ منڈی ہیرا سنگھ اسی ریلوے لائن پر پاکپتن شریف سے تقریباً 80 کلومیٹر پیچھے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہ واقعہ مجھے فروٹ مرچنٹ محمد منیر نے خود اپنی زبانی سنایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں 3 دن کے بعد فروٹ لینے کے لیے پیسنجر گاڑی کے ذریعہ بہاولپور جایا کرتا تھا۔ جمعہ رات کو میں پاکپتن شریف دربار پر گزارتا، صبح جمعہ ادا کر کے پھر آگے روانہ ہوا کرتا تھا۔ یہ میرا معمول تھا، جس میں شاید کبھی تبدیلی نہ آئی ہو۔ ایک بار سردیوں کا موسم تھا۔ پیسنجر ٹرین اپنے مقررہ وقت سے ذرا دیر سے پاکپتن شریف پہنچی۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اس زمانہ میں پاکپتن میں ریلوے اسٹیشن سے باہر شہر جانے کے لیے تانگے ہوا کرتے تھے۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی رات میں جب گاڑی پلیٹ فارم پر رکی تو میں نے وہاں پر چیک کیا تو میری جیب کٹ چکی تھی۔ اب میری جیب میں ٹکٹ بھی نہ تھا۔ خیر، مجھے اسٹیشن ماسٹر کے کمرہ میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ گاڑی آگے روانہ ہو گئی۔ تانگے وغیرہ بھی جا چکے تھے۔ میں اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلا تو سوائے اندھیرے کے مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں خاموشی سے چلنے لگا تاکہ پیدل ہی دربار عالیہ پر چلا جاؤں۔ دفعتاً مجھے ٹالی کے درختوں کے نیچے ایک بگی نظر آئی۔ کوچوان نے چادر سے منہ لپیٹ رکھا تھا اور بگی کی سیٹ پر سردی سے بچنے کے لیے اوندا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، مجھے دربار حضور بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمتullah تعالی علیہ جانا ہے۔ اس نے مجھے پیچھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے بگی کے پردے لٹکا دیے۔ بگی خراما خراما چلنے لگی۔ میں نے سوچا کہ عجیب بات ہے کہ یہاں پر ہمیشہ تانگے ہوا کرتے ہیں، لیکن آج بگی ہے۔ خیر، میں چل پڑا۔ میں نے کوچوان سے کہا، ذرا جلدی چلو، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ خیر، تھوڑا فاصلہ طے ہو جانے کے بعد بگی اچانک رک گئی۔ میں نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ میں دربار عالیہ کی بجائے پاکپتن سے باہر علاقہ پیر کریاں کے قبرستان میں کھڑا ہوں۔ 4 سو اندھیرا تھا۔ چاند کی روشنی میں بس قبروں کے ہیولے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر کوچوان سے پوچھنا چاہا کہ وہ مجھے کہاں لے آیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اسی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا اور چادر سے منہ لپٹا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی، بھائی صاحب، بھائی صاحب، استاد جی، لیکن وہ نہ بولا۔ پھر اس نے جیسے ہی منہ سے کپڑا اٹھایا تو میری تو جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ وہاں ایک مردہ تھا جو بیٹھا تھا۔
اس کے منہ میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی اور کفن کے بند بھی واضح طور پہ مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھاگنا چاہا مگر میرے پاؤں جیسے ساتھ ہی نہ دے رہے ہوں۔ میں نے فوراً اللہ سے دعا مانگی، لا حول ولا قوت پڑی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پاک پتن شریف کی طرف منہ کر کے کہا، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یہ کہنا تھا کہ میرے پاؤں میں جیسے جان آ گئی، سر پر دوڑا، اندھا دھند دوڑتے دوڑتے پرانی سبز منڈی کے پاس آ گیا۔ وہاں سے چوکیدار کے ساتھ مل کر دربار عالیہ پر حاضری دی۔ ساری رات نہ سو سکا، بخار ہو گیا۔ صبح سجادہ نشین مدود مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا، جنہوں نے کہا کہ ایسا کئی اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، وہ جنوں میں سے ہے جو مردوں کو اور زندوں کو ایسے ہی تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا جو میں آج تک ادا کرتا ہوں۔ خیر بیمار ہو کر واپس گھر آیا، دوبارہ ایسا کبھی نہ ہوا۔ ناظرین اکرام، وہ وظیفہ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو کمنٹس میں مجھے بتائے، میں اس کو وہ وظیفہ دے دوں گا۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔